إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لوز من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مسلمان اور مومن بنایا بیش بہا درود و سلام تمام انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور دین سے دوری کرنے کے لیے جو چیزیں باعث بنتی ہیں اس میں سب سے اہم چیز شیطانی وسوسہ ہے شیطان کا وسوسہ یعنی انسان کے دل میں برے خیالات کا آنا یہی وسوسہ کہلاتا ہے حاضرین میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت فرمائی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا برے خیالات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو شیطان نے اللہ کے پاس یہ گزارش کی کہ دنیا میں جس طرح چاہوں انسان کے دل سے کھلواڑ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے اس کی اجازت دے دی۔ شیطان اس دنیا کے، اس کائنات کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کے جب صبح ہوگی اس وقت تک کے انسان تک شیطان کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ وسوسے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، وسوسے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ وسوسے کا سب سے پہلا سبب نفس امارہ ہے۔ قرآن مجید نے اس تعلق سے بیان کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائیوں پر ابھارتا ہے۔ یہ برائیوں پر ابھارنے والا جو نفس ہے اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ وسوسوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل کے اور نفس کے جو تین اسباب اور طریقے بتائے، وہ تین طریقے کیا ہیں، وہ تین اقسام کیا ہیں؟ پہلا نفس امارہ ہے جو انسان کو ہمیشہ برائیاں کرنے پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح نفس لوامہ، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان معصیت اور غلطی کرتا ہے تو فوراً غلطی کے وہ نفس انسان کو شرمندگی پر ابھارتا ہے۔ انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے اس گناہ کو، اس غلطی کو کیوں کیا۔ لیکن نفس امارہ اور نفس لوامہ میں کیا فرق ہے؟ نفس لوامہ آپ کو کبھی شرمندگی کی طرف نہیں لے جاتا، ہمیشہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ اور تیسرا جو نفس بتایا گیا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اگر نفس مطمئنہ کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ سچا پکا مسلمان اور مومن بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا سبق وسوسوں کا کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب نفس امارہ کا خود انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور تیسرا سبب وسوسوں کا شیطان ہے جو دوسرے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انسانوں اور شیاطین کے وسوسوں کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، میں پناہ مانگتا ہوں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان بھی دوسرے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ یہ تین اسباب کے ذریعے لوگ اور نفس اور اسی طرح شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں کہ وسوسہ صرف برے انسانوں کے دلوں میں آتا ہے، وسوسہ نیک انسانوں کے دلوں میں بھی آتا ہے۔ اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن کو مقرر کیا گیا ہے جو ساتھی برائیوں پر ابھارتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ تو فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہے، مگر اللہ نے اس کے شر سے مجھے حفاظت فرمایا ہے اور وہ ہمیشہ میرے لیے بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا،
جنت سے نکلنے کا سب سے بڑا سبب شیطان کا وسوسہ تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس وسوسے کے تعلق سے بیان فرمایا ہے فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو کیا وسوسہ ڈالا، کہا کہ یہ ایسا درخت ہے، میں اس درخت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، وہ درخت ایسا ہے اس کے قریب جانے سے، اس کو چکھ لینے سے تمہاری ابدی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور تمہیں لازوال نعمتیں مل سکتی ہیں۔ ایسا شیطان حضرت آدم و حوا کے ساتھ بھی وسوسہ کیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی وسوسے آتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جیسے ہی نبی کا انتقال ہوا تو لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے برے خیالات اور برے وسوسے آنے لگے۔ اس میں سے میں ایک شخص بھی تھا جس کے دل میں وسوسے آیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف برے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ نیک لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، دل کرتا ہے کہ آگ میں جل کر کوئلہ بننا پسند کروں گا، لیکن اس وسوسوں کو، ان برے خیالات کو زبان پر نہیں لانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ وہ وسوسے اگر زبان پر آ جاتے تو وہ گناہ بن جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ وسوسے نیک انسانوں کے دلوں میں بھی آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی ام المؤمنین صحابیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں، میرے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، رات کا کچھ حصہ گزرا تھا، اچانک اٹھتے ہیں اور اٹھ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ میں فوراً سے اٹھے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے حجرے میں نہ چلے جا رہے ہوں۔ فوراً حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اس آہٹ کو محسوس کر لیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے اے عائشہ، کیا تمہارا شیطان تمہارے پاس آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہر انسان کے پاس شیطان ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر انسان کے پاس شیطان ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے پاس بھی؟ تو حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ہاں، میرے پاس بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے لیے پھیر دیا ہے، اب وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ام المؤمنین، امہات المؤمنین تک یہ دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد تشریف لاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، جب بات چیت ختم ہوئی، کوئی ضروری بات تھی، بات چیت ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی دو صحابہ وہاں سے گزرے نبی کو سلام کرنے لگے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو روک لیا اور کہا کہ رک جاؤ، یہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول نعوذ باللہ، ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے جسم میں ویسے ہی دوڑتا ہے
جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں بھی وسوسہ پیدا کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں شیطان کے وسوسوں کا سبب ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا ڈر ہوتا ہے، ایسے جگہ جو ہے انسان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو مختلف قسم کے وسوسے انسان کے دلوں میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مختلف طریقوں سے دنیا میں انسان لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز عقائد کے بارے میں مختلف طور پر شیطان جو ہے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ عقائد کے سلسلے میں کیسا وسوسہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں نشانی پر غور کرو، اس نشانی کو کس نے پیدا کیا، اس آسمان پر غور کرو، اس کو کس نے پیدا کیا۔ پھر اس انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس زمین کو دیکھو کتنی کشادہ زمین ہے، اس کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح وسوسے ڈالتے ڈالتے شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی کیفیت ہو جائے، ایسا وسوسہ آ جائے، فوراً جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تمہارے دل سے یہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وسوسے، شبہات اور شک جو شیطان انسان کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ عبادت کے ذریعے کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جیسے ہی اذان ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے فوراً آ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، اقامت فوراً ہوتے ہی نماز میں انسان شیطان جو ہے انسان کی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک لو، شیطان جو ہے بھاگ جائے گا، اس کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کے مختلف مسائل میں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، مختصر کر میں بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملات میں شیطان ہمیشہ انسان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک انسان اسلام قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ برے خیالات ڈالتا ہے کہ اے انسان، تیرا آبا و اجداد کا دین کتنا بہترین تھا، جہاں کوئی جو ہے پابندی نہیں تھی تو ایسا اسلام قبول کر رہا ہے جہاں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ جب وہ انسان آگے بڑھ کر شیطان کو مات دیتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر جو ہے جب دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے کا موقع آتا ہے، شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اے انسان، تو نے اس بستی میں جنم لیا ہے، تو اس بستی میں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑا، تیرے رشتہ دار یہاں ہیں، تیرا سب کچھ یہاں ہے، تیری تجارت یہاں ہے، ایسے بہترین شہر کو چھوڑ کر تو دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ پھر جب انسان ایک مسلمان پھر شیطان کو مات دے کر آگے بڑھتا ہے، پھر جہاد کا موقع آتا ہے، جہاد کے موقع پر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے پیچھے تو تیری اولاد ہے، تیری بیوی ہے، تیری رشتہ دار ہیں، تیرا مال سب کچھ ہے، تو ایسی جگہ جانا چاہتا ہے، تیری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر بھی کیا کرتا ہے انسان؟ آگے بڑھ کر شیطان کو مات دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب مراحل سے اگر انسان آگے بڑھ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ شیطان کے وسوسے ہمیشہ ایک مومن پر اٹیک کرتے ہیں، اس کے دل کو حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اچھا مسلمان، اچھا مومن وہ ہوتا ہے ان تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے شیطان کو اپنے دل سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وسوسے سے بچنے کے کئی تدابیر ہو سکتے ہیں۔ برے خیالات اور وسوسے کسی نہ کسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب بھی یہ پیدا ہو، برے خیالات زبان پر نہیں لانا چاہیے اور ان برے خیالات کو
دل تک دبا لینا چاہیے، ان برے خیالات پر عمل پیرا ہونا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں، اس کو زبان پر لانا ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کیفیت کا احساس ہی تو صریح اسلام ہے۔ ایسی کیفیت ایک انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں جب آ جاتی ہے، یہ کیفیت صریح اسلام کی دلیل ہے۔ اگر ایسی کیفیت انسان کے دل میں آتی ہے، وہ زبان پر لانا نہیں چاہتا، یہ اسلام جو ہے صحیح اسلام ہے، یہ ایمان صحیح ایمان ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کے لیے ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ عمل نہ کرے اور زبان پر نہ لائے۔ اگر وہ دل میں رہتے ہیں تو ایسے خیالات کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چند تدابیر جو ہے قرآن و سنت نے ہمیں سکھائے ہیں شیطان کے وسوسوں سے دور رہنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، ہمیشہ اللہ کی حفاظت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی وسوسہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شیطان آتا ہے تو آسمان کے تعلق سے سوال کرتا ہے، زمین کے تعلق سے سوال کرتا ہے، پھر اللہ کی پیدائش پر سوال اٹھاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب یہ کیفیت ہو جائے تو تم کیا پڑھو؟ آمنت باللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اگر ایسا پڑھ لیتے ہو تو تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان اپنے وسوسوں کو تمہارے دل تک لے آنا چاہتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی کہتے، اے اللہ کے رسول، مجھے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں شیطان کے وسوسے آتے ہیں اور میری نماز میں خلل ہوتا ہے، یہاں تک کہ میری قرات بھی مشتبہ ہو جاتی ہے، میری قرآن میں غلطیاں آنے لگتی ہیں، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی یہ خیالات تمہارے نزدیک آئیں، اعوذ باللہ پڑھ لو اور 3 مرتبہ بائیں جانب جو ہے تھوک لیا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایمان کی کمزوری سب سے بڑی بات ہے شیطان کے وسوسے اپنے دل میں آنے کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ اپنے دل میں لانے کی کوشش کرو۔ ہمیشہ ہمارا دل ایمان سے مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر جو وسوسے، جو برے خیالات، گناہ ہوتے ہیں، سب سے بڑی وجہ جو ہے شیطان کے برے خیالات کا آنے کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ایمان کو مضبوط کیا جائے، بری چیزوں سے ہمیشہ دور رہیں، برے خیالات سے، بری باتوں سے، برے اعمال سے ہمیشہ دور رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی کی باعث شک کی کیفیت کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ شک کیا ہے؟ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ خاص طور پر نماز میں شک کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ایک انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بتایا، کہا کہ انسان کو یہ شک ہو کہ اس کی ہوا خارج ہو چکی ہے، وہ نماز نہ توڑے جب تک کہ اسے مضبوط ارادہ نہ ہو جائے، اسے مضبوط خیال نہ آ جائے کہ اس کی نماز میں ہوا خارج ہوئی ہے، جب تک نماز نہیں توڑا جائے گا۔ کیونکہ نماز میں جتنے وسوسے آتے ہیں ایسے سارے شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، لہذا ان تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سب سے جو آخری چیز ہے وہ صدقہ و خیرات بھی وسوسے کو دور کرتا ہے۔ تاجروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے صدقہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور کہا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ موجود ہوتے ہیں۔ خرید و فروخت کے وقت، تجارت کرتے وقت، بزنس کرتے وقت شیطان اور گناہ دونوں ایک اکٹھا ہوتے ہیں۔ اپنے خرید و فروخت کے وقت
کیا کر لیا کرو؟ کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو، اس سے انسان کے دلوں میں وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس لوامہ، نفس عمارہ، نفس مطمئنہ۔ اس کے بعد شیطان کس قسم کے انسان کی دلوں میں داخل ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے 6 واقعات بیان کیے۔ اس کے بعد شیطان جو ہے دینی معاملات میں کیسے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، عبادت کے راستے سے، اسی طرح جو ہے عقیدے کے راستے سے، ان راستوں سے شیطان انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کو تدابیر کیا ہوتے ہیں شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے۔ تدابیر میں سب سے پہلی تدبیر ہمیشہ اللہ کی حفاظت سے طلب کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے ارادے کو مضبوط کریں اور یقین کو مضبوط کریں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ہمیشہ دے دیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے شیطان کے وسوسے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور جو ہے نازک دور ہے، خصوصاً ایمان کی کمزوری سے وسوسوں کے شکار ہم ہوتے ہیں۔ مردوں سے زیادہ عورتیں اس کا شکار بنتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر شیطان جو ہے سب سے زیادہ وسوسے ڈالتا ہے مختلف معاملات میں۔ ان معاملات کو بات کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک اور خطبہ درکار ہے۔ ان تدابیر کو اختیار کرنے سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، شیطانی خیالات سے دل و دماغ کو صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔